رمضان مہربان، رمضان مہربان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنت بالله صدق يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام ہی ناظرین محترم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج الحمدللہ پاکستان بھر میں 27ویں شب منائی جا رہی ہے. بڑی مبارک شب ہے، بڑی عظمتوں والی شب ہے اور ممکنہ طور پر شب قدر ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں تو ایک جمہور کا قول یہ ہے کہ یہ شب قدر ہے. ویسے تو ہمیں رمضان مبارک میں 5 طاق راتیں دی گئی اور فرمایا کہ ان میں شب قدر کو تلاش کرو. لیکن ظاہر سی بات ہے پھر علماء نے اس کی کچھ جو ہے وہ مثالیں بھی لکھی، کچھ لکھے کہ اس طرح کا اگر انوائرمنٹ ہو تو سمجھ لینا کہ وہ شب قدر کی رات ہے. تو جمہور کا جو قول ہے اور جمہور جس پر متفق ہے وہ قول یہ ہے کہ آج کی شب ہی شب قدر کی رات ہے. تو بڑی مبارک شب ہے، نزول قرآن کی شب ہے آج. اور اسی مناسبت سے آج دنیا بھر کی تمام مساجد میں تقریباً ختم القرآن بھی ہوا ہوتا ہے اور ختم القرآن ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی شب کو ایک اور اہمیت یہ بھی حاصل ہے کہ آج کی شب ہمارے وطن عزیز بھی آج کی شب آزاد ہوا، تو اس کے بھی آپ مبارکباد پیش کرتے ہیں. آج کی شب پہ ایک بار پھر ہمارے ساتھ بہت جامع اور بہت زبردست گفتگو کرنے والے حضرت اللہ مولانا اشفاق احمد اشرفی صاحب موجود ہیں. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے حضرت؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. حضرت بغیر کسی ٹائم کو ضائع کیے آج الحمدللہ شب قدر ہے اور ہم نے پچھلی بار جہاں سے موضوع چھوڑا تھا توبہ ہوئے تو ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے حضرت ایک سوال میرا یہ کہ جیسے میں نے فرمایا کہ آج کی رات کو ہی جو جمہور میں شب قدر کی رات کہا گیا، تو یہ جو 27ویں شب ہے جو آج کی، تو اس کے کیا معاملات ہیں، اس میں کیا چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں، تھوڑا اس بارے میں ہمیں بتائیں. دیکھیے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے میں ہمیں یہ رات عطا فرمائی ہے. دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ کون سی شب قدر ہے، لیکن یہ راز ہم پر مخفی رکھا گیا. اس کی کئی حکمتیں ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر ایک بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے. ان کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے. اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ کون سی شب قدر ہے تو ہم تو ویسے ہی نکمے ہیں اور عبادت کے چور ہیں کہ ہم عبادت سے ویسے ہی دور بھاگتے ہیں. لیکن اگر یہ معلوم ہو جاتا تو ہم پورے رمضان میں سوائے ایک رات کے کوئی رات ہم عبادت نہ کرتے. اور جس کا اندازہ ہم یوں لگا سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں روڈوں پر کرکٹ کا کھیلنا، بازاروں کی لوگوں کا زینت بننا اور اپنے وقت کو ان راتوں میں ضائع کرنا ایک معمول سا بن چکا ہے. لیکن خاص کر کے یہ شب قدر والے دنوں میں اور پھر ہمارے
جمہور علماء مطلب یہ ہم کہیں گے کہ امام اعظم نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو ہے اس رات کو اپنے مشاہدے سے کہا کہ اس شب قدر کی رات جو ہے یہ 27ویں رات ہے، لیکن اس کو بھی حتمی نہیں کہا کہ ہر سال اسی میں آئے گی، بلکہ کہا کہ زیادہ تر یہ رات جو ہے شب قدر کی اس 27ویں میں گھومتی ہے، لیکن ہر رات نہیں ہے، وہ بھی مشاہدات ہیں ان کے کہ جیسے دریا سمندر کا پانی، کھارا پانی اس کا میٹھا ہو جانا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے موسم کا جو ہے بالکل ایسا ہو جانا کہ نہ یہ موسم چبھے، نہ اس میں زیادہ سردی لگے، نہ اس میں زیادہ گرمی لگے، ایک میانہ روی کے ساتھ موسم چلے کہ جیسے اس موسم میں ہر بندہ یہ کہے کہ یار آج کتنا خوبصورت موسم ہے، آج کتنی خوبصورت ہوائیں چل رہی۔ اسی طرح لوگوں نے کہا کہ ان کا مشاہدہ ہے کہ شب قدر کی رات کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کتوں کا کام تو ہوتا ہی بھونکنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس رات میں جو ہے وہ کتے بھونکنا چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ لوگوں کی نظر جو ہے عبادت سے زیادہ کتوں کے بھونکنے پر ہوتی ہے کہ وہ بھونکے کہ نہیں بھونکے، تو ہم یہ بھی رات ضائع کر دیتے ہیں۔ تو لیکن ہمیں چاہیے کہ ان 5 راتوں کو ہم ضائع نہ کریں۔ اعتکاف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت اعتکاف ہے، حضور نے فرمایا اعتکاف کیا کرو، صحابہ کو ترغیب دیا کرتے تھے اعتکاف کیا کرو۔ اس اعتکاف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی تہبند کو کس لیا کرتے تھے کہ اس میں جو ہے ہم عبادت میں اور کوتاہی نہ ہو، حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی سب نعمتیں ہیں، لیکن تعلیم امت کے لیے صحابہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان 2 عشروں میں جتنی محنت کی لیکن اس عشرے کے اندر اتنی محنت کرو کہ یہ عشرہ جو ہے بہت قیمتی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو مخفی رکھا ہے کہ اب اس میں کوئی رات ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ہمیں تعلیم دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر 27ویں کے ان مشاہدات کی وجہ سے لوگوں نے معمول بنا لیا ہے کہ اب شب قدر کی 27ویں کو زیادہ تر ختم قرآن ہوا کرتے ہیں، ورنہ اب تو ہمارے یہاں اتنی مساجد ہو گئی ہیں اور اتنے مطلب جو ہے نا لوگ قرآن سنا رہے ہیں کہ ایک ساتھ رکھنا بھی ممکن جو ہے اب نہیں ہوتا ہے، تو لوگ کوئی 21ویں کو ختم کرتا ہے، کوئی 23ویں کو ختم کرتا ہے، اور پھر قرآن کے ختم ہونے کی ایک برکت اپنی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ جہاں ختم قرآن ہوتا ہے 70,000 سے زائد فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جہاں 70,000 فرشتوں سے زائد فرشتے جو ہیں 70,000 سے زائد فرشتے جب لوگوں کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ منظر کیا منظر ہوا ہوگا۔ تو یہ شب قدر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا، اس میں بھی حکمت ہے، لیکن 27ویں رات جو ہے ہم عبادت کرتے ہیں، ضرور کرنی چاہیے، وقت ضائع نہ کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک رات کی قدر کرتے ہوئے، کیونکہ یہ شب قدر کی رات ہم نے جانا ہی نہیں کہ یہ شب قدر ہے کیا۔ آپ نے جیسا کہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے کی سورہ قدر کی، تو آپ مجھے بتائیں سورہ قدر، ایک تو یہ مشاہدات میں نے بتایا تو بات نکلی تو میں قدر کے حوالے سے کہ دیکھیں سورہ قدر کے اندر جو ہے لیلۃ القدر یہ 3 جگہوں پر آیا ہے، اور لیلۃ القدر کے حروف کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کے 9 حروف بنتے ہیں، اور 9 حروف کو اگر 3 سے ملٹیپلائی کریں تو وہ 27 کا عدد بنتا ہے۔ تو کہا کہ یہ بھی ایک بات ہے کہ اس میں 27 تاریخ کی جو ہے نا، یہ اس بات سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ 27 ہی جو ہے شب قدر ہے، لیکن میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ لیلۃ القدر یعنی کہ قدر والی رات۔ اب اس قدر والی رات پر زور دیا گیا کہ تم نہیں جانتے کہ یہ قدر والی رات کیا ہے، حالانکہ رب تعالیٰ آگے فرما رہا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک بیان کی کہ اس شمون جس کی عمر بہت زیادہ تھی اور وہ راتوں کو قیام کیا کرتا تھا، اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اور پھر ایسے اس کے واقعات بھی ملتے ہیں، اور پھر جب یہ واقعہ بیان فرما رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان بالکل اپنے چہروں کو جھکا کے ایسے کہ ہماری عمریں اتنی نہیں ہیں، یہ اظہار کرنے لگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب اظہار کرنے لگے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جبریل امین کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے پیارے محبوب سے کہہ دو کہ تمہاری امت کے لیے رب نے یہ تحفہ عطا فرمایا، یہ تحفہ عطا فرمایا ہے کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ شمون تو جتنے سال عبادت کی ہے، کہا یہ ایک رات میں تم عبادت کر لو، ان 80 سال اور کچھ مہینے کے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس رات میں تمہیں عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی تو ہماری عمریں بھی نہیں ہوتی جتنی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ اس رات میں ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اس کے باوجود کہا کہ شب قدر تم نہیں جانتے کہ کیا، تم نہیں دیکھیں کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ جو بتا دی جاتی ہیں، لیکن کچھ صیغہ راز میں رکھی جاتی ہیں کہ بندہ اس کی قدر کرتے ہوئے کہ یہ تو ایک نعمت کا اظہار ہوا ہے، نہ جانے اندر کیا کیا چھپا ہوا ہوگا،
کیا کیا چھپا ہوا ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ نعمت رکھی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. پرسوں ہم نے جہاں سے بات چھوڑی تھی وہیں سے واپسی لیتے ہوئے آتا ہوں کہ آپ نے حدیث پاک سنائی تھی جوانی کی توبہ کے حوالے سے. آج تو شب قدر کی رات ہے، توبہ استغفار کی رات ہے، مانگنے کی رات ہے. آج جو یہ جوان جو ہماری نسل ہے تو ان کا کیا کردار ہونا چاہیے، اور پھر وہی جوانی کی توبہ سے اگر ہم کنٹینیو کریں تو اس کو آج. اللہ اکبر. ہم نے یہ بات بتا دی تھی نا کون کون سے افراد ہیں، ٹھیک ہے نا، مختصراً بتایا تھا. آئیے اس حدیث پاک کو پڑھتے ہیں. آپ دیکھیے حدیث پاک پڑھنے کا بھی ایک لطف ہے. اب چونکہ یہاں پر یہ بات نکلی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ صاحب لولاک حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 7 اشخاص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. کس کے سائے میں؟ عرش کے سائے میں. اب عرش کا سایہ جب رب عطا فرما رہا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ اس عرش کے سائے سے پہلے لوگوں کا حال کیا ہوگا. جیسے میں نے ذکر کر دیا نا کہ وہ منظر قیامت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن میں ذکر آیا نا کہ اس دن سے ہر ایک نے گزرنا ہے. اور وہ دن کیا ہے؟ وہ چھوٹی مصیبت بہت بڑی. قرآن ذکر کر رہا ہے کہ چھوٹی مصیبت بہت بڑی، کہ جس کا ذکر کیا کہ اس دن کوئی اپنے میں نہیں ہوگا، لیکن ایسے لوگ کہ جن کو مسند پر بٹھایا جائے گا، ایسے لوگ جن پر رب اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. ارے کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو پکارتے ہوں گے ہے کوئی ہمارے لیے، لیکن وہ لوگ اس مسند پہ بیٹھے ہوں گے جسے رب کہے گا لو تمہارے لیے عرش کا سایہ، لو تمہارے لیے عرش کا سایہ. اب آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 اشخاص جن کو اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے گا کہ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، کوئی سایہ نہ ہوگا. اب ان میں کون لوگ ہیں؟ نمبر 1 عادل حکمران. اب دیکھیں اگر اس میں ڈیٹیل میں جائیں گے ایک بہت لمبا سا سفر چلے گا. عادل حکمران کون ہے؟ لیکن مختصر 2 لوگوں کا ذکر کر کے اور پھر ہم اس میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں عادل حکمران میں ہم اگر لیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، کیسی حکمرانی تھی کہ جو بندہ گناہ کرتے ہوئے آ رہا ہے اور سیدنا عمر فاروق کو دیکھ لے تو وہ اسی وقت رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے کہ مولا میں آئندہ نہ کروں گا، عمر سے بچا لے، عمر سے بچا لے. اور پھر سیدنا عمر پوچھتے ہیں کہ ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا ہاتھ میں شربت ہے. کہا شربت ہے؟ حالانکہ وہ شراب تھی لیکن توبہ کر چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس شراب کو شربت میں بدل دیا ہے. تو وہ جب نکلا تو شربت ہی نکلا نا. تو کہا کہ ایسی سچی توبہ اللہ تعالیٰ نے عمر کے صدقے میں لوگوں کو عطا فرمائی ہے. ایک ایسی عادل حکمرانی کہ جس کے لیے حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں کہ اگر میرے دور حکومت میں اگر ایک بکری کا بچہ یا ایک کتے کا بچہ یا ایک ہرن کا بچہ، مختلف روایت ملتی ہیں کہ اگر یہ بھی اگر پیاسا مر جائے گا تو اس کا حساب عمر سے لیا جائے گا، اس کا حساب عمر سے لیا. دوسرا حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور حکومت بھی نکلا کہ جس کے اندر لوگ زکوٰۃ دینے والے موجود تھے لیکن لینے والا کوئی نہیں تھا، لینے والا کوئی نہیں تھا. یہ تو مختصر میں نے بتایا. لیکن آج کل کی ہم حکمرانی دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، تو ہم سوچتے ہیں کہ پھر کیا لوگوں کا حشر ہوتا ہوگا. ہم ایک پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ جس پر رب کی رحمت کا سایہ ہے، اس کے عرش کا سایہ، لیکن اس کا ضد کیا ہے کہ پھر اس کے ساتھ پکڑ بھی ایسی ہے، پکڑ بھی ایسی ہے. آج ہم بھی کسی کے حاکم ہیں، ہمارے انڈر میں بھی لوگ کام کرتے ہیں، آج ہمارے انڈر میں بھی لوگوں کی تربیت ہوتی ہے، آج ہمارے انڈر میں بھی لوگ چلتے ہیں. ہر بڑا جو ہے اپنے سے چھوٹے کو دیکھے کہ میں اس کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، ورنہ یہ ہم بھی پھنسیں گے اس کے اندر کہ ہم نے تم کو حاکم بنایا تھا، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے اس کے ساتھ ظلم کیا، تم اس کی دیکھ بھال نہ کرتے تھے، اس پر ظلم کرتے تھے، حد سے زیادہ اس پر کام کرواتے تھے. آج ہم دیکھیں کہ آج ایک نوکری کرنے والا اپنے سیٹ سے پوچھے کہ تم کیا اللہ کی پکڑ سے بچ سکو گے کہ جتنی مجھے تم اجرت دیتے ہو اس کے مقابلے میں مجھ سے کام کتنا کرواتے ہو؟ گھر کے بچے پوچھیں کہ اگر باپ سے کہیں کہ گریبان پکڑ کے کہ تم حاکم تھے ہمارے، تم نے ہماری کیا تربیت کی، تم نے ہمیں جو ہے برباد کر کے رکھ دیا کہ تم نے اللہ کے بجائے ہمیں غیر اللہ کی طرف پھیر دیا.
غیر اللہ کی طرف پھیر دیا ہے۔ تو آج ہمیں ان چیزوں میں سوچنا ہے کہ ہم کس کس کے حاکم ہیں، ہمارے انڈر میں کون ہیں۔ پھر دوسرے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جو نوجوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزرے۔ اب آپ مجھے بتائیں جوانی کی عمر کیا ہے؟ میرے خیال سے جو یہ ایک ٹین ایج جسے کہنی چاہیے وہ پر آدمی مطلب بچہ بالغ ہو جائے وہ اس کی شباب کی عمر شروع ہو جاتی ہے، اور یہ عمر ایسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بچہ لڑکا 16 سال کا ہو جائے، لڑکی 13 سال کی ہو جائے تو ان کی شادی کروا دو۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ عمر کون سی عمر ہے؟ یہ ایسی عمر ہے کہ اس کے اندر شیطان اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ ابھی تو تیرے شباب کے دن ہیں، اس اپنی جوانی کو برباد کرنے میں لٹا دے، اس کے مزے لینے میں لٹا دے، گناہوں کی لذتیں چکھنے میں لٹا دے۔ اور یہ لذتیں چکھنے کے دور کے اندر اگر بندہ قیام اور سجود کے اندر اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جائے تو مجھے بتائے کہ وہ مقام اس کا کیا مقام ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے شخص کو جو ہے میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا کہ جو بھری جوانی میں کہ جہاں اس کی جو ہے اپنی جوانی کو برباد کرنے کے دن تھے کہ ہر ایک چیز اس کو، ہر شہوت کی طرف وہ لپکنے کی کوشش کرتا تھا، ہر لذت کی طرف وہ لپکنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچا کر جو ہے وہ میری عبادت میں دنوں کو صرف کیا۔ اور آج ایسے ہمیں کتنے واقعات ملتے ہیں۔ ہم اولیاء اللہ کا تذکرہ سنتے ہیں، حضور غوث پاک، حضور خواجہ غریب نواز، حضرت بختیار کاکی، حضرت نظام الدین اولیاء۔ ارے کیا ان کی جوانی ہم نے نہیں دیکھی؟ کیا ان کا بچپنا ہم نے نہیں دیکھا؟ ارے شروع سے ہی وہ مادرزاد ولی بنتے ہوئے آئے تو کیسے آئے کہ ماؤں نے ان کی تربیت ایسی کی کہ جب اب ان کی جوانی کی طرف گئے تو پھر انہوں نے اپنے دامن کو کیسے بچایا۔ حضور غوث پاک کا تو واقعہ بھی ملتا ہے جو ماں نے 40 دینار سی دیے تھے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ تو چلو ایک آپ نے بتایا کہ 40 دینار سی دیے تھے، لیکن بہار شباب کے اندر کہ جہاں پر نظریں بھٹکتی ہوں۔ اور پھر میں یہاں پر ایک بات اور بھی کہتا چلوں کہ حضور غوث پاک کے والد ایک سیب کی خاطر کتنے سال کو اپنے آپ کو گروی رکھ دیا نا، پوری محنت کی، اس کے رزلٹ میں کیا کہا کہ اب ایک اور چیز باقی ہے۔ کہا میری ایک بچی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بیری ہے، منہ سے بول نہیں سکتی، پاؤں سے چل نہیں سکتی، ہاتھوں کو بڑھا نہیں سکتی، ایسی لنگڑی لولی اندھی عورت سے تمہیں شادی کرنی ہے۔ وہ تیار ہو گئے، لیکن جب گئے آپ مجھے بتائیں کہ اگر اندر جانے کے بعد کوئی حسین دوشیزہ سامنے ہو اور پھر ایسے موقع پر کہ جب تم اس پر پورے حاوی ہو اور پھر اس مقام پر اپنے آپ کو پلٹ دو کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ کتنا کنٹرول ہوگا اس چیز پر، کتنا کنٹرول ہوگا کہ ایسے وقت میں بھی وہ اندر نہیں گئے بلکہ فوراً باہر نکل آئے کہ نہیں مجھے رب سے ڈر لگتا ہے۔ تو ایسی جوانی کو صرف کرنے والا رب فرماتا ہے کہ ایسے پر میرے عرش کا سایہ۔ اب آئیں تیسرے کی طرف۔ تیسرا شخص کون ہے؟ ارے وہ شخص کہ جس کا دل مسجد سے نکلتے وقت مسجد میں لگا رہے۔ یہاں پر الٹا ہو گیا حضرت، یہاں جمعہ ہوتا ہے پیچھے عوام غائب۔ میں یہاں پر صرف ایک مثال دوں گا، یہ وقت مختصر ہے ہمارے پاس، ایک مثال دوں گا۔ مہمان 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مہمان وہ ہوتا ہے کہ جب وہ آ رہا ہوتا ہے نا تو ہمارا دل کرتا ہے کہ وہ ہمارے پاس رکا رہے، ہم اس سے بات چیت کرتے رہیں، ہم اس سے بٹھا کے رکھیں، ہم اسے روکیں، اپنے یہاں مہمان بنا کے رکھیں اور جتنا رہے یہ ہمارے پر بوجھ نہیں ہوتا۔ اور ایک مہمان وہ ہوتا ہے کہ جب وہ آ جائے نا تو ہمارا دل کرتا ہے کہ وہ فوراً نکلے، بھگانے کی ترکیب سوچتے ہیں ابھی کہاں آ کے پھنس گیا یہ ہے، ہمارے متھے لگ گیا ہے، حالانکہ وہ مہمان ہے۔ اور تیسرا وہ مہمان ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے میں تمہارے گھر پہ آتا ہوں تو کہتے ہیں بیٹا باہر سے منع کر دو، بولا ابا گھر پہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا آنا ہمیں پسند نہیں ہوتا ہے، لیکن بلا تشبیہ اور بلا تمثیل میں یہاں پر بات کہوں گا، مسجد اللہ کا گھر ہے، آنے والا کون ہوتا ہے؟ مہمان ہوتا ہے۔ اور مہمان کتنی قسم کے ہیں؟ ایک مسجد کے دروازے پر بیٹھا ہو، اذان ہوتی ہے اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ وہ چلا گیا، وہ کہتا ہے میں نے بڑا تیر مارا ہے، اذان ہوئی دروازے کے چھوڑ کے میں چلا گیا۔ ارے تجھے اس رب نے ہی نہیں رکھا اپنے گھر میں، اس رب نے ہی اپنے گھر میں نہیں رکھا، تو کیا یہاں سے چلا جائے گا؟ بلکہ تجھے اپنی رحمت سے دور رکھا کہ نہ کیوں۔ دوسرا مہمان کون ہوتا ہے؟ مسجد میں آتا، آپ نے دیکھا ہوگا ابھی امام نے سلام پھیرا نہیں، ایک پہلی صف میں کھڑے ہو کر پھلانگتے ہوئے جاتا ہے، ایک دوسری صف میں کھڑے ہو کر پھلانگتے ہوئے جاتا ہے، ابھی سلام پورا پھرا بھی نہیں ہوتا ہے اور بھاگنے کی کرتا ہے۔ کہا کہ یہ وہ مہمان ہے کہ جب آئے چل نکل، میرے دوسرے مہمان جن سے میں محبت کرتا ہوں
میرے دوسرے مہمان جو میری بات مانتے ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان کی عبادت میں خلل پیدا نہ ہو، تو نکل جا یہاں سے، تو نکل جا۔ اور ایک مہمان وہ ہوتا ہے کہ جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اہتمام کیسے کرتا ہے، ابھی اذان ہوئی نہیں، دروازے کو دستک دیتا ہے کہ بھائی کھول دو، مجھے آ کے تحیۃ الوضو کے نفل پڑھنے ہیں، تحیۃ المسجد کے نفل پڑھنے ہیں۔ یہ آنے کے بعد جو ہے یہ اہتمام کرتا ہے اور پھر آ کے بیٹھتا ہے، اور پوری مسجد خالی ہوتی ہے تو آتا ہے، پوری مسجد خالی ہوتی ہے تو پھر جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ ایسوں کی عبادت کے صدقے میں کیا فرماتا ہے، کہا تو بیٹھ، تو عبادت کرتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے، تو عبادت کرتا ہے تو تیری عبادت پسند آتی ہے، تو سجدے میں جاتا ہے تیرا سجدہ پسند آتا ہے، اور تو جب تک عبادت کرتا ہے، تیرے آنے کے بعد اور تیرے جانے سے پہلے جتنے اس مسجد میں آتے جاتے ہیں تیرے صدقے میں اسے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ تو ایک مہمان تو یہ ہوتا ہے۔ تو یہ مہمان کون ہے کہ جس کا دل مسجد میں لگا رہے، اور جب مسجد سے نکلے تو یہ مسجد کی طرف اس کا دل پھرتا رہے۔ یہ تو تیسرے قسم کا تھا۔ اب آئیں چوتھی قسم کا شخص کون ہے، کہ وہ شخص جو اللہ کے لیے محبت کرتا۔ آج مجھے بتائیں ہم کس کے لیے محبت کرتے ہیں؟ دولت کے لیے، اپنی ایفیشنسی بڑھانے کے لیے، اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی ریلیشن شپ کو جو ہے وہ اس کیوں بڑھانے کے لیے کہ دنیا میں مقام ملے، ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہوتی، دنیاوی لحاظ سے۔ اب جہاں ہم دینی کام بھی کرتے ہیں اس میں بھی ہمارا دنیاوی مفاد ہوتا ہے، اور دینی مفاد والے کون تھے کہ جو اللہ کے لیے کام کرتے تھے۔ جیسے میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تھا نا، اب مجھے بتائیں ان کے دور میں کیوں ایسا وقت تھا کہ لوگ زکوٰۃ دینے والے تھے، زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن ان کے گھر کے اندر جو ہے حلوہ بنا۔ اب انہوں نے پوچھ لیا کہ حلوے جتنی قیمت تو میری تنخواہ میں شامل نہیں ہے، یہ حلوہ کہاں سے بن گیا؟ تو بیوی نے کیا کہا کہ اتنے مہینوں سے قطرہ قطرہ جمع کر کے اتنی رقم کو بچایا تھا کہ اس سے میں نے حلوہ بنایا۔ تو انہوں نے وہ خوش نہیں ہوئے، وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، کل سے میں اتنے روپے جو ہے اپنی تنخواہوں میں سے جو ہے وہ لیس کروا دوں گا، لیس کروا دوں۔ جب ایسے متقی پرہیزگار کہ جو اللہ کے لیے کام کرتے ہوں تو پھر ایسوں کا مقام بھی پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کے لیے کام، کیونکہ وقت مختصر ہے، بات اس میں بہت طویل ہو سکتی ہے۔ میں نے بتایا کہ ایک ایک فرد کا یہاں پر اگر تذکرہ کرنے جائیں تو ہماری راتیں نکل جائیں گی، ہمارے دن بھر جائیں گے، لیکن ان کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا۔ کیوں کہ ہر صحابی ان ساتوں افراد کے اندر شامل، ہر متقی، ہر پرہیزگار، ہر تابعی، ہر ولی ان چیزوں میں شامل ہے۔ اب کس کس ولی کا تذکرہ آپ چھوڑ سکتے ہو؟ ہم ایک حضور غوث پاک کا واقعہ لیں، ہمارے 11 دن تو صرف ہمیں ان کی جو ہے وہ تعریف کرنے میں، ان کے نسب کو بیان کرنے میں، ان کی سیرت کو بیان کرنے میں لگ جائے، آگے کی گفتگو تو چلتی نہیں۔ لیکن مختصراً ہم یہاں پہ یہ مختصر بھی کرنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے۔ اب وہ شخص جو خلوت میں اللہ کا ذکر کرتا، ہمیں تہجد پڑھنی ہے، دکھا کے پڑھنی ہے، ہمیں اشراق پڑھنی ہے، بتا کے پڑھنی ہے۔ یار وہ اشراق کا ٹائم کب شروع ہو رہا ہے؟ تو اب آپ دیکھیں، میں اس مقام پہ ہوں، میں فلاں مقام پہ نماز پڑھ رہا ہوں، میں غار ہرا پہ چڑھا ہوں، میں غار ثور پہ چڑھا ہوں۔ ارے یہ سب چیزیں کیا بتانے کی ہوتی ہیں یا چھپانے کی ہوتی ہیں؟ کہ یہ مقام مجھے ملا ہے، اس حبیب پاک کے صدقے میں ملا ہے، مجھے دکھانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو دکھانا ہے۔ تو کہا کہ یہ خلوت میں عبادت میں کرنے والے، میں نے پچھلی دفعہ شاید یہ بات بیان کی تھی کہ ایک غلاف کعبہ سے چھپ جو ہے لپٹ کر ایک شخص روتا جا رہا ہے اور استغفار کرتا جا رہا ہے، دوسرا کے کہتا ہے بھائی صبر کرو، اللہ بہت بڑا ہے۔ اور پھر جب اس شخص کو دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں کہ یہ ہے کون جو اتنا رو رہا ہے، جب چہرہ ان کا سامنے آیا تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی کہ ارے وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں، لیکن کسی کو بتا نہیں رہے کہ میں اتنا گڑ گڑاتا ہوں۔ وہ راز و نیاز کی بات ہوتی ہے، اور راز و نیاز کی باتیں میں بڑے ہمارے جو ایک بات نکلی تھی تو ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ تقریر کرتے، انہوں نے کہا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی بارگاہ میں موجود تھیں اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ چھوٹے گناہوں سے بچو، چھوٹے گناہوں سے بچو۔ حالانکہ سیدہ عائشہ کے لیے نہیں فرمایا، یہ امت کی رہنمائی کے لیے فرمایا ہے، جب امت کے لیے بتایا کہ آج امت جو ہے چھوٹے گناہوں میں پھنس کر بڑے گناہ کر جاتی ہے، کیونکہ چھوٹے گناہ کر کر کے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب سخت دل ہو جائے، دل کالا ہو جائے، اب آپ مجھے بتائیں کیا وہ عبادت کر سکے گا؟
کیا اس کی دعائیں قبول ہوں گی؟ اور جب عبادت نہیں کر سکتا، دعائیں قبول نہیں ہوتی، زندگی میں بے مزگی آ جاتی ہیں، تو پھر اب وہ کس طرف جائے گا؟ مزہ لینے کے لیے گناہوں کی طرف دوڑے گا۔ اب جب گناہوں کی طرف دوڑے گا تو وہ بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرے گا۔ وہ کہے گا شراب کے اندر سکون ملتا ہے، وہ کہے گا زنا کے اندر جو ہے تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ اب ایسے ایسے کام کر کے جب وہ بڑے گناہوں کی طرف جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں ان سے کہو چھوٹے گناہوں سے بچے۔ جب چھوٹے گناہوں سے بچ جائے گا تو بڑے گناہوں کی طرف کیسے جائے گا؟ جب چھوٹے گناہوں سے بچے گا، اپنے دل کو پاک کرتا رہے گا۔ اس کا طریقہ کیا بتایا؟ آؤ تمہیں جب اللہ کی بارگاہ میں تم رات کی تنہائی میں اٹھو، وضو کرو اور بیٹھ کر تلاوت کرو، پھر رب کی بارگاہ میں 2 رکعت جو ہے اس کی بارگاہ میں پڑھو، اس کے لیے کہ مولا آج میں تیرے لیے تیری عبادت کر رہا ہوں، تیرے لیے تیری عبادت کر رہا ہوں۔ جب یہ بیٹھ جائیں گے پھر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے مناجات پیش کرو، اپنے دل کی بپتا سناؤ کہ اے مولا تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں تیرے لیے ہوں، تو مجھے اپنا بنا لے، میں تیرے لیے ہوں، تو مجھے اپنا بنا لے۔ کہا کہ جب یہ بندہ تخلیے کے اندر، اور مجھے بتاؤ کہ راز و نیاز کی باتیں کیا سب کے سامنے ہوتی ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں ہو سکتی ہیں راز و نیاز کی باتیں۔ کہا راز و نیاز کی بات کرنی ہے تو اس رب کی بارگاہ میں اکیلے جانا پڑے گا، اس رب کو منانے کے لیے اسے اکیلے پانا پڑے گا۔ جب تم اکیلے پاؤ گے اسے اور پھر اس کی بارگاہ میں جب عرض کرو گے، عرض گزار ہو جاؤ گے، اب رو گے، آنسو بہاؤ گے، اور پھر ان آنسوؤں کا مزہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ غم فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے، خدا جانتا ہے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے، خدا جانتا ہے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے۔ تو کہا کہ یہ وہ شخص ہیں جو تقنیے کے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب 2 شخص رہ گئے ہیں، میں مختصراً بتاؤں گا۔ ایک وہ شخص جو کوئی مال اور جمال والی عورت اسے گناہ کے لیے بلائے، مال اور جمال والی عورت اسے گناہ کے لیے بلائے اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں اس کا ایک واقعہ بیان کروں۔ ایک جوان شخص تھا، پرچون کی دکان پہ کام کرتا تھا۔ ایک عورت آئی، اس نے مال خرید۔ جب اس نے اس لڑکے کو دیکھا تو کہا بڑا حسین لڑکا ہے، جوان لڑکا ہے، خوبصورت لڑکا ہے۔ اب یہاں پہ تو لڑکے کا دل پھسلتا ہے نا لڑکی کے اوپر، وہاں عورت کا دل پھسلا لڑکے کے اوپر۔ اب دیکھیں، وہ عورت نے چاہا کہ میں اس کے ساتھ کچھ بدفعلی کروں۔ اب ترکیب کیا ڈھونڈے؟ اب ترکیب اس نے یہ ڈھونڈی کہ مالک سے کہا کہ تم مال مجھے یہ اتنی آئٹم بڑھا دو۔ جب مالک کا مال بک رہا تو وہ کیوں پوچھے گا کہ کیوں لے رہی ہو بھائی، ہیں؟ لیکن اس نے مال لیا۔ اب اس نے کیا کہا کہ میں مال اٹھا نہیں سکتی، اس کو میرے ساتھ بھیجو، میرے گھر تک یہ چھوڑ دے گا۔ اب اس بچے کو گھر تک لے کے گئی اور دروازہ بند کر لی اور اسے کہا کہ تو میرے ساتھ گناہ کر۔ اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو اگر نہیں کرتا تو میں اپنے کپڑے پھاڑوں گی اور باہر کہوں گی اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، تم مرو گے تو ویسے بھی، لیکن کرنا ہے تو پھر میرے ساتھ کرنا پڑے گا۔ یہ تم، اس نے کچھ تھوڑی دیر توقف کیا اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے 2 منٹ دو، میں باتھ روم سے ہو کے آ جاؤں۔ وہ شخص باتھ روم میں گیا اور اپنی ہی غلاظت اپنے چہرے پر مل لی، اپنی ہی غلاظت اپنے چہرے پر مل لی۔ کیوں؟ خوف خدا دل میں تھا کہ یہ تو میں برداشت کر لوں گا، لیکن وہ جب ہو جائے گا تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ باہر نکلتا ہے، وہ عورت کہتی ہے کہ تو کیسا مرد ہے کہ میں تجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہوں، تو یہ کام کرنا نہیں چاہ رہا ہے، اس کے لیے تو لوگ ترستے ہیں، لوگ میرے پیچھے آتے ہیں اور میں تیرے پیچھے گئی ہوں۔ کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس عورت نے اس کو کہا جاؤ دروازہ کھول کر نکل جاؤ۔ جیسے ہی وہ شخص باہر نکلا، آپ دیکھیں جو غلاظت اس نے اپنے چہرے پہ لگائی تھی، ارے وہی غلاظت خوشبو میں تبدیل ہو جاتی ہے، خوشبو میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بس وہ بچہ زیادہ زندہ نہیں رہتا، وہ انتقال کر جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جب اسے دفنانے کے لیے گئے اس کی قبر سے بھی خوشبو آنے لگی، اور اسی قبر کی خوشبو سے پورا قبرستان جو ہے وہ مہک جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ آج ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا دیکھ رہی، ہم نے یہ کبھی سوچا نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہی چیز ہمارے درمیان آ جائے نا، آج ہم ہر گناہ سے بچ جائیں گے۔ اور یہ 7واں شخص کون ہے؟ کہ اپنے سیدھے ہاتھ سے دے تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، خیرات کرے سیدھے ہاتھ سے تو الٹے ہاتھ کو پتہ تک نہ چلے۔ آج ہم نے کیا کیا کہ لوگوں کو دکھا دکھا کر دیتے ہیں، لائنوں میں لگا لگا کر دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اس کی عزت نفس کے ساتھ کھیل کر پھر ہم اسے دیتے ہیں کہ لو ہم نے تم پر ہاتھ رکھا ہے، لو ہم نے تمہاری بچی پر شادی کروائی، لو ہم نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ وہ حدیث پاک
یاد نہیں ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ 3 شخص جو ہیں سب سے پہلے جہنم میں گھسیٹے جائیں گے۔ ایک وہ عالم دین کہ جس نے علم اپنے لیے حاصل کیا کہ لوگ میری واہ واہ کریں کہ یہ دیکھو عالم جا رہا ہے، یہ دیکھو عالم اٹھ رہا ہے، یہ دیکھو عالم بیٹھ رہا ہے۔ دوسرا کون ہے؟ کہا دوسرا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے سخی بنایا تھا، اس نے سخاوت کی، اور اللہ سخاوت کر کے رب کی بارگاہ میں کہتا ہے مولا تو نے مال دیا، تیرے نام پہ خرچ کیا، رب فرمائے گا تیرا مال تیرے منہ پہ مارا جائے گا۔ کیوں؟ کہ تو نے سخاوت کی تو اپنے نام کے لیے کی، سخاوت کی تو اپنے لیے کی۔ رب کے لیے اگر تو کرتا تو سامنے والے کو جو ہے پتہ تک نہ چلتا کہ تو نے مال کہاں سے دیا ہے۔ جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، باہر کھانا تقسیم ہو رہا ہے، اندر آ کے پوچھتے ہیں کوئی ہے کھانا کھلانے والا؟ وہ کہتے ہیں جاؤ باہر کھانا بٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر، خود نہیں کھا رہے۔ ارے پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ اہتمام کس کا ہے؟ کہا ارے اندر جو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں وہی انہوں نے تو اہتمام کیا ہے۔ اللہ اکبر، ارے وہ چھپاتے تھے اپنے آپ کو، چھاپتے نہیں تھے۔ آج یہ 7 شخصوں کے اندر اب مجھے بتائیں، ہم اور آپ اگر ان 7 افراد کی طرح کام کرنے لگ جائیں تو کیا اللہ کی رحمت کا سایہ، اس کے عرش کا سایہ کیا ہم پر نہیں ہوگا؟ ہم پر نہیں ہوگا۔ میرے خیال سے بات کچھ زیادہ طویل چلی گئی ہے اور وقت مختصر ہے۔ آپ اگلا سوال کریں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد ہم جو ہے دعاؤں کی طرف چلتے ہیں۔ بے شک وقت مختصر ہے، مانگنے والی رات بھی ہے، مناجات اور دعا بھی کریں گے آج انشاءاللہ۔ آج بالکل باقی پروگراموں سے ہٹ کے پروگرام ہے ہمارا۔ حضرت آپ نے لاسٹ جو ہم نے کری تھی 25ویں شب میں، آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو گناہ جو ہے 10 لاکھ لوگوں کو بخشتا ہے، تو کیا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی اس رات بخشش نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر، اس کو بھی میں ایک حدیث پاک سے اس کو بات کو جو ہے کمپلیٹ کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حضور کہتے ہیں مانگ عائشہ کیا مانگتی؟ اب آپ دیکھیں حضور کا جوش دریا عروج پر ہو اور سیدہ عائشہ سے یہ فرما رہے ہیں کہ مانگ عائشہ کیا مانگتی ہے۔ اب حضرت عائشہ مانگے گی تو کوئی معمولی چیز مانگیں گی، اور پھر وہ بھی بغیر مشورے کے۔ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ اگر اجازت دے تو میں مشورہ کر لوں۔ کہا ہاں مجھے پتہ ہے تو میرے یار غار سے مشورہ کرنے جا رہی ہے، میرے یار غار سے مشورہ کرنے جائے گی۔ یہاں پر سیدہ عائشہ نکلتی ہیں حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، کہتی ہیں ابا جان حضور یہ فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں اے عائشہ تو نے بہت اچھا کیا جو میرے پاس آ گئے۔ کہا جا حضور کی بارگاہ میں عرض کر کہ یا رسول اللہ، اور جو راز و نیاز کی بات ہو رہی تھی اس میں سے کوئی بات بتا دیں۔ اللہ اکبر، بات مختصر کرتے ہوئے چلتا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ آتی ہیں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، حضور فرماتے ہیں ہاں عائشہ میں بتاتا ہوں کہ اس دن راز و نیاز کی باتوں میں سے رب نے مجھے جو باتیں بتائی ہیں اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو لوگوں کے درمیان رشتوں کو مضبوط کرتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو آپس میں دو کو محبت میں جوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کرتا ہے، جنت واجب کرتا ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر انتظار کر رہے ہیں کہ میری بچی آئے اور بتائے کہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا۔ یہاں پر سیدہ عائشہ صدیقہ یہ پیغام لے کر جب جاتی ہیں سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں، اور سیدنا صدیق اکبر ٹہل رہے ہوتے ہیں گھر کے اندر، انتظار کر رہے ہوتے ہیں، بے چینی ہو رہی ہوتی ہے کہ جلدی آئیں۔ جیسے ہی آتے ہیں بتا عائشہ کیا بتایا حضور نے؟ اللہ اکبر، حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ بڑی خوشخبری والی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو روٹھوں کو ملاتا ہے، جو بچھڑوں کو جوڑتا ہے، جو آپس میں محبت پیدا کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کرتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر زار و قطار رونے لگے۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں کہ ابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اے عائشہ تم اس کا ایک رخ دیکھ رہی ہو، میں اس کا دوسرا رخ دیکھ رہا ہوں، میں اس کا دوسرا رخ دیکھ رہا ہوں۔ کہا دوسرا رخ کہاں؟ کہا یہاں پر حضور نے بتایا کہ جو ملاتا ہے اس پر جنت واجب ہے، لیکن جو آپس میں دراریں پیدا کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ جو آپس میں لوگوں کو جو ہے ایک دوسرے سے توڑتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ جو لوگوں سے منہ بنا کر پھرتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ جو ماں باپ کو ناراض کر کے الگ ہو جاتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہا میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ پھر اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ جہاں جنت کے حقدار ہیں پھر وہ جہنم کے حقدار نہیں ہوں گے۔ کہا میں تو یہ سوچ کر روتا ہوں کہ لوگ یہ نہ کریں۔ آج مجھے بتا دیں کہ لوگ عبادتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن کسی کا باپ ناراض ہوتا ہے، کسی کی ماں ناراض ہوتی ہے، کسی کے بھائی بچھڑے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کے دوستوں کے ساتھ غلط کیا ہوتا ہے، کسی کا مال غبن کیا ہوتا ہے، ارے کسی کے ساتھ جو ہے زیادتی کی ہوتی ہیں۔ آج کون ایسا شخص ہے کہ وہ کہے کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے؟ اللہ اکبر، ہر بڑا چھوٹے پر ظلم کرتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ پھر ایسوں کی بخشش کرتا ہے؟
آج ہمیں سب سے پہلے حقوق العباد کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حق تو معاف کرے گا، لیکن جو لوگوں کے حق تلف کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ جب تک کہ وہ معاف نہ کرے ان کے حقوق تلف نہیں کرتا ہے۔ بس ہمیں یہی پیغام دینا ہے آج کہ اس شب قدر میں اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اپنے آپ کو صاف کر کے آؤ۔ اگر کوئی ناراض ہے اسے منع کیا آؤ، ماں کے قدم چومو، ماں کو کہو ماں تو معاف کر دے، ماں تو معاف کر دے۔ جب تک کہ وہ زبان سے نہ کہے کہ بیٹا میں نے تجھے معاف کیا، تب تک اس سے معافی مانگتے رہو۔ یہ محبت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بڑی مبارک شب ہے، تو چاہ رہا تھا کہ کچھ مناجات اور کچھ دعا آپ فرما دیں، آپ کی پسندیدہ مناجات جو استاد زمن شہنشاہ اسفند مولانا حسن رضا خان صاحب کی، اس کے چند اشعار، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی طرف دعا، اور اس کے بعد کچھ پیغام، اور ہمارا یہ پروگرام اینڈ کرتے ہیں۔ استاد زمن مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أنت الجواد الكريم يا حنان يا منان برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم.
اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور فاعف عنا یا غفور اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ بارک کارسازا بندہ نوازا بے نیازا مالک کریم، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر مولا دعا کرتے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ یہ رمضان کی راتیں، مولا کریم یہ گھڑیاں، مولا اور ہم جیسے گناہ گار کہ جن کے لیے تو نے مغفرت کے دروازے کھولے ہوئے، جہنم سے آزادی کے دروازے کھولے ہوئے، مالک کریم ہم گناہ گار تو تیرے منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں، ہم تو تیرے پاس آنے کے قابل بھی نہیں، ہم نے اپنی زندگیوں کو برباد کر دیا، ہم نے اپنی جوانیوں کو برباد کر دیا۔ مولا جن جوانی کے دنوں میں تیرا فرمان تھا کہ میری رحمت کا سایہ، میرے عرش کا سایہ اے جوانوں تمہارے لیے، اور ہم نے مولا دنیاوی شہوات کے لیے اپنی جوانیوں کو برباد کر دیا۔ مولا ہمیں اپنی فکر رہی، مولا تیرے کرم کی بھیک مانگنے کے لیے ہم نے دامن کو سمیٹ لیا۔ رب کریم مولا تو معاف کرنے والی ذات ہے، تو کرم کرنے والی ذات ہے۔ اے اللہ اس وقت جو ہمارے ساتھ حال ہے، رب کریم ہر فتنہ سر اٹھا کر ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، مولا ہر ظالم ظلم کر کے ہمیں نیکیوں سے روک رہا ہے، مولا کریم مسجد کے دروازے ہم پر بند ہو رہے، تیرے حرمین کے دروازے ہم پر بند کر دیے گئے تھے، مولا کریم یہ تو نے کرم کیا، بالا کرم کیا جو ہم پر دوبارہ یہ مولا دروازے کھولے۔ مولا ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ تیری بارگاہ میں آ سکے، ہم اپنی بخشش کروا سکے، لیکن مولا تو کتنا کریم ہے، تو کتنا رحیم ہے، مولا تو اپنے پیارے محبوب کے امتیوں پر کتنا کرم کرنے والا ہے۔ مولا کریم ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو نہ دیکھ، تیرے پیارے محبوب کے ان آنسوں کا صدقہ کہ جنہوں نے رو رو کر آنسو بہا کر اپنی امت کی بخشش تیری بارگاہ سے مانگی، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ مالک کریم کرم کر دے، کرم کر دے، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، اے دعا تو عرض کر عرش الہی تھام کے، یا خدا تو پھیر دے گردش ایام کے، تجھ کو دیتا ہوں تیرے جود و سخا کا واسطہ، بخشش کا، رحمت کا، عطا کا واسطہ۔ مالک کریم کوئی عمل نہیں، کچھ نہیں سوائے تیرے پیارے محبوب کی نسبت کے، ان کے دامن کے، مولا کریم اور کچھ بھی نہیں ہے۔ رب کریم تیری بارگاہ میں ہم عرض گزار ہیں کہ مولا دنیا اچھی کر دے، قبر اچھی کر دے، آخرت اچھی کر دے، اندھیری قبر سے بچا لے، مولا عذابات سے بچا لے۔ رب کریم نماز سے محبت کی توفیق دے، 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، با جماعت پڑھنے کی توفیق دے۔ رب کریم ہمیں اچھوں کے ساتھ رکھ، اپنے پسند کے بندوں کے ساتھ رکھ، مولا کریم تیرے اولیاء کے دامن سے جوڑے رکھنا۔ اے اللہ ہمیں ہلاکت سے بچا لے، مولا اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، نارے جہنم میں جلوں گا یا رب۔ اے رب کریم
اے رب کریم، اے رب کریم عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، تیرا کیا جائے گا، میں شہاد مروں گا یا رب۔ مولا کریم اپنے کرم سے بخش دے۔ جن جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا، پیش خبیر کیا ہمیں حاجت اگر کی ہے، اپنا شرف دعا سے ہے باقی رہا قبول، یہ جانے ان کے ہاتھ میں کنجی اثر کی ہے، میں کیوں کہوں مولا مجھے یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دے مولا کہ ہم سب کے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے ہم سب کی مدینے کی ہوا ہو، مدینے کی ہوا ہو، مدینے کی ہوا ہو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رمضان مہربان، رمضان مہربان۔